جو سرزمین شام ہے اس کی فضیلت صحیح حدیث میں کیا آئی ہے سب سے؟ اب جہاں تک اس میں روایات ہیں، ایک تو روایت جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شام کے لیے خوشخبری ہو، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے شام کے لیے خوشخبری؟ تو آپ نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر جو ہے وہ شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس قرآن کا انداز بھی یہ ہے کہ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات اگر ہم تلاوت کریں تو اس کو بابرکت سرزمین تو کہا گیا، وہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو بلال شام کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اور یہ کہ بلال شام مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے ان بڑے واقعات میں جو آخری زمانے میں پیش آئیں گے۔ اور بعض روایات میں بلال شام کے کچھ علاقوں کی تخصیص بھی گئی ہے، جیسے دمشق، غوطہ اور دیگر مقامات۔ میں نے ان احادیث کا اسنادی مطالعہ کیا ہے اور میں نے پایا کہ ان سب کی اسناد ضعیف ہیں، اور میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا احادیث فضائل الشام۔ یہ ایک تنقیدی مطالعہ ہے۔ ابھی میں وہ علمی قواعد بیان نہیں کر سکتا جن پر میں نے یہ تحقیق قائم کی، بریک ٹائم 05S/، لیکن میں ایک واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تو کچھ ممالک میں جب میں گیا تو ایک بھائی نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی جو تمام احادیث فضائل شام بیان کی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم نے کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر آخر تک نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ احادیث پر تحقیق پڑھی اور علم حدیث میں شغف ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ یہ فرض کر لیتا ہوں کہ ان میں سے ہر حدیث کی سند ضعیف یعنی کمزور، بریک ٹائم 05S/ ہے، لیکن وہ حدس حسن کے تصور تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا جب ہمارے پاس 25 مختلف متون والی احادیث ہوں مثال کے طور پر، لیکن وہ سب ایک ہی موضوع پر ہوں، یہ سب اس موضوع پر ہیں کہ شام کے علاقے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام زمینوں کے مقابلے میں ان حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جب عراق میں ایک جماعت فوج ہو، شام میں ایک جماعت ہو اور یمن میں ایک جماعت ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے انتخاب کرے۔ اس نے کہا میرے لیے چن لیجئے رسول اللہ۔ اور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے سے فرمایا تم شام کو لازم پکڑو، اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ تو سوال کرنے والا معترض کہتا ہے کہ اگر یہ ساری احادیث ضعیف اسناد والی ہیں، لیکن وہ نقطہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اسی بھائی کا کہنا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا یہ مختلف طرق ایک دوسرے کو تقویت نہیں دیتی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ شام کی فضیلت والی حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے۔ اگر اس باب میں 25 احادیث ہوں، کیا یہ روایات صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتی اور ہم اسے صحیح لغرہ نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا بھائی اللہ جزائی خیر دے، لگتا ہے اپنے تحقیق آخر تک نہیں پڑھی۔ میں نے ایک نقطہ ذکر کیا تھا جو اب سے رہ گیا۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا
ان حدیث میں سے 2/3 جو نبی علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہیں وہ، اسی طرح یہ احادیث کعب الاحبار سے بھی روایت کی جاتی ہے۔ وہ یہودی شخص جس نے نبی علیہ السلام کے زمانے کو پایا لیکن وہ اسلام لایا اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد یعنی حضرت عمر کی خلافت میں ہجرت کی اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھا، وہ بہت سی باتیں کرتا، بعض صحابہ و تابعین نے سے بہت سی باتیں سنے اور روایت کی۔ میں نے کہا کہ شام کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث نبی علیہ السلام سے روایت ہیں ان میں 2/3 بھی کعب الاحبار سے روایت ہیں۔ تو یہ نکتہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ احادیث کی کثرت اور ان کے مختلف طرق کا ہونا شاید میرے ذہن میں اس خیال کو مضبوط کرتی ہے کہ اس کی اصل ہے اور یہ حدیث حسن لغرہ تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ احادیث بہت زیادہ ہوں تو یہ صحیح لغرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، لیکن اگر اس تحقیق میں کوئی ایسا موڑ جائے، مثلا یہاں اگر ان میں سے بہت سی احادیث ان کی سندیں مثلا کعب الاحبار یہودی سے روایت کی گئی ہوں جو مسلمان ہو گیا تھا، اسلم کا مطلب ہے کہ اس نے خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا اور اس سے بعد صحابہ و تابعین نے روایت کی۔ کیا یہ بات واقعی عجیب نہیں ہے؟ یہ نکتہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت ان روایات کی اصل کعب الاحبار سے آئی ہے، پھر یہ بعض کمزور راویوں کے ذریعے مزید وضاحت کے ساتھ پھیل گئی تو کمزور راوی روایت کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ روایات بیان کی گئی ہیں، یوں کہہ لے کہ کافی روایات ہیں اور ہر روایت کی ایک سند ہے، تو وہ مثلاً اس روایت کو دوسری روایت کی سند کے ساتھ بیان کر دیتا ہے اور وہ دوسری روایت پہلی روایت کی سند سے بیان کرتا ہے۔ جب اسناد میں گڑبڑ ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، اس کے پاس وہم ہے، وہ روایات میں گڑبڑ کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس متعدد یا بہت ساری روایات آتی ہیں اور ان سب کی اسناد کمزور ہوتی ہیں، پھر ہمارے پاس ایک قرینہ آتا ہے کہ ان روایات کی اصل کیا ہے۔ روایت کی گئی ہے ایک اہل کتاب کے شخص سے، تو کیا یہ قرینہ ہمیں ان روایات کے بارے میں شک میں نہیں ڈال دیتا اور ہمیں یہ نہیں دکھاتا کہ یہ روایات دراصل ہمارے اندر اہل کتاب کے بعض لوگوں کے ذریعے داخل ہوئی ہے؟ کیا ان کے کچھ مقاصد ہیں جو وہ ہمارے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں بری الذمہ نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے ہمارے عقائد اور تفسیر میں چیزیں داخل کی ہیں۔ تجسیم سے متعلق وہ روایات جن اللہ کو جسم کہا گیا اہل کتاب کے بعض مسلمانوں کے ذریعے آئیں جنہوں نے سیرت، فقہ اور حدیث میں یہ روایت داخل کی۔ اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم توقف کریں۔ یہ مناسب ہے کہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ کئی محققین کے درمیان اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے شام کی فضیلت احادیث پر سوالات کیے اور میں نے جواب دیے، اور شاید اپنے سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں شام کی فضیلت سے متعلق احادیث اور ان کے درجے پر توقف ہو۔ یہ میرے پاس ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر شائع شدہ ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں تو یہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ مفید اور اہم ہیں۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے میں ایک صحیح حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ شام اور یمن کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ،
ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے کہا اور ہمارے نزد میں بھی، تو آپ نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سین نکلے گا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور بعض اہل علم نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام نے اس حدیث میں شام اور یمن کے علاقے کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ میں اسے بہت بعید سمجھتا ہوں اگر نبی علیہ السلام والسلام صحابہ سے مخاطب ہوں، تو متوقع بات یہ ہے